الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج ہماری تفسیر خلاصے کا تذکرہ سلسلہ یہ 15ویں پارے سے ہے، سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ اللہ نے اپنے بندے کو بعبدہ خاص بندہ محمد الرسول اللہ کو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے حصے میں آپ کا سفر ہوا. پھر آپ آسمانوں کا آپ تشریف لے گئے اور وہاں قدرت کے نظارے اس کا مشاہدہ فرمایا. تو یہ آپ کا ایک غیر معمولی معجزہ تھا معراج کی شکل میں. مسجد حرام اللہ کا سب سے پہلا گھر، مسجد اقصی اللہ کا اس دنیا میں دوسرے نمبر پہ بنا ہوا گھر. مکہ مکرمہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کا علاقہ جو فلسطین بھی شام ہی کا حصہ تھا، وہاں رات کے اس تھوڑے حصے میں آپ تشریف لے گئے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا. اور یہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا یہ معجزہ اور آپ کا یہ سفر جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا. صرف خواب میں یہ سفر کر لینا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کمال یہی تھا اللہ کی طرف سے جو آپ کو یہ عظیم الشان معجزہ ملا کہ آپ جسم اور روح کے ساتھ آپ اس سفر پہ روانہ ہوئے اور اس تھوڑے کسی حصے کے اندر آپ نے یہ سارا سفر طے کیا. اس وقت کے روشن خیال جو اللہ کی قدرت سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت سے محروم ہے، معرفت سے محروم ہے، انہیں خیال آیا کہ ہمارے ہاتھ ایک پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے حصے کے اندر وہ مکہ سے فلسطین پہنچے، مسجد اقصی تک پہنچے اور پھر آسمان پہ گئے اور اللہ سے شرف کلام نصیب ہوا. تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ تو انکار ہی کریں گے. تو حضرت کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو انہوں نے یہ بات سچ فرمائی ہے، ان کی کہی ہوئی بات سچ ہے. تو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور معجزہ نام ہی اس کا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا کوئی ایسی شکل دکھائے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر کہ دنیا اس جیسا کرنے سے عاجز رہے. تو یہ آپ کا سفر رات کا تھا. پھر آسمانوں کی طرف جو سفر تھا اسے معراج کہتے ہیں. اور پھر اس سرزمین کی برکتوں کا تذکرہ ہے. شام کی سرزمین جسے دنیاوی اور دینی لحاظ سے برکتیں حاصل ہیں. دنیاوی لحاظ سے سرخیز زمین، باغات، نہریں، چشمے، اور دینی لحاظ سے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں وہ مسکن رہا ہے. بہت بڑی تعداد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی پیدائش وہیں ہوئی، ان کی تدفین بھی وہی ہے، وہ مدفون بھی وہی ہے. تو یہ اس سرزمین کا تذکرہ ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور پھر بنی اسرائیل کو تلقین کی کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اس لوگوں کی نسل سے محفوظ رکھا جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار تھے، اور ان کی نسل سے آج تم موجود ہو.
اگر تم بھی ہلاک ہو جاتے تو آج تم نیست و نابود ہوتے. اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر بتایا کہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ پیغمبر اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام شکر گزاری میں ان سبھی کا ایک بلند مقام ہے. اللہ کا ہر پیغمبر شکر گزاری کی عبادت میں ساری امت سے آگے ہوتا ہے، اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس عبادت کو بطور خاص جب تذکرہ انبیاء کا ہوتا ہے تو اس عبادت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. انہ کان عبدا شکورا وقلیل من عبادی الشکور. تو اپنے خاص بندوں کی عبادت کیا ہے کہ ان کی زندگی میں شکر گزاری ہو، شکر گزاری کی زندگی ہو. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عبادت ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے جسے ایمان کے ساتھ شکر گزاری نصیب ہو گئی تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اور یہی وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے بدولت اللہ کی دی نعمتیں محفوظ بھی رہتی ہیں اور ان میں ترقی بھی ہوتی ہے، چاہے ترقی کیمیت کے لحاظ سے کہ ان کی گنتی بڑھ جائے، اور چاہے ان میں ترقی کیفیت کے لحاظ سے کہ اللہ رب العزت چھوٹی سی نعمت کی شکل میں لذت بڑھا دے، نفع بڑھا دے، اور اس کے اندر سکون اور راحت بڑھا دے. تو یوں شکر کی بدولت اللہ رب العزت یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں. پھر بنی اسرائیل کے ذریعے امت محمدیہ کو بھی ایک پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی کہ جب اللہ کی نافرمانی سے زمین پہ فساد مچائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، اور اس عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ کوئی ظالم ہی ان پر مسلط ہوگا اور ان کے گھروں کو، بستیوں کو، شہروں کو اجاڑ کے رکھ دے گا، انہیں قید کر دے گا، انہیں ذلیل اور خوار کر دے گا. پہلی مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے انحراف کیا تو اللہ نے بخت نصر بھیجا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے انحراف کیا، اللہ نے ایک اور ظالم مسلط کیا. تو 2 مرتبہ ان شہروں کی، ان کے علاقوں کی تباہی اور بربادی ہوئی، اور وجہ ایک ہی ہے، اللہ کی نافرمانی، پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف، پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف. تو امت محمدیہ کو یہ پیغام ملا کہ اللہ کی سنت یہی جاری ہے، اللہ کی سنت اس دنیا میں یہی جاری ہے. جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کرے گی اور اللہ کی نافرمانیوں سے زمین میں فساد برپا کرے گی، اللہ کو ان پہ ظالم مسلط کر دے گا. تو امت محمدیہ کے اندر بھی دینی اور دنیاوی ترقی کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے. تو یہ واقعہ ذکر کر کے امت محمدیہ کو پیغام دیا. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے جس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، اور کل قیامت کا تذکرہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہر ایک کے نامہ اعمال کا حساب لیں گے، اور ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال اس کے حوالے کریں گے، اور جسے دیکھ کر وہ انتہائی شرمندہ اور رسوا ہوگا. اور پھر اللہ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ جو شخص دنیا ہی مقصود بنائے گا، چاہے آخرت پر ایمان لاتا ہے لیکن غافل ہے، یا ایمان ہی نہیں لاتا لیکن اس کے پیش نظر اپنے ہر کام میں دنیا ہی ہے، دنیا ہی کی نیت کرتا ہے، تو اللہ اس کا کچھ بدلہ دنیا میں دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جس کا ہر ایک چیز کا پیش نظر آخرت ہے، سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اور آج کے مسلمان کی زندگی کا ایک بڑا فرق یہی ہے کہ ان کی دنیا بھی دین تھی، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر بھی پیش نظر آخرت کی تعمیر تھی. اور بدقسمتی ہے آج مسلمانوں کا دین بھی بس اوقات دنیا کے نظر ہو جاتا ہے، نیت کھوٹی ہوتی ہے، دنیا کی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، ریا اور نام و نمود ہوتا ہے، نیتیں خراب ہوتے ہیں، جذبات خراب ہوتے ہیں، تو ان کی دین بھی دنیا بن جاتا ہے. اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی دنیا بھی دین تھی، ان کی تجارت اور زراعت اور ان کی کھیتی اور بازاروں کی زندگی بھی، اور ان کی معاشی اور اقتصادی ساری توانائیاں جہاں صرف ہو رہی تھیں، اس کے پیش نظر بھی نیت اور مقصد تھا آخرت کی تعمیر. ایک صحابی نے جب زکوٰۃ کے فضائل سنے تو فرمانے لگے کہ میں تو غریب ہوں اور میرے پاس تو مال نہیں ہے،
کہ اس فریضے کو ادا کروں، کیوں نہ میں محنت اور مزدوری کروں تاکہ میرے نامہ اعمال کے اندر بھی فریضہ زکوٰۃ لکھا جائے، صدقہ خیرات کی نیکی لکھی جائے۔ تو ان کی دنیا بھی دین تھا، اس لیے کہ مقصود آخرت سنوارنا اور آخرت میں کامیابی اور آخرت کی تعمیر تھی۔ اور آج مسلمان آخرت سے ایسے غافل ہوا کہ بس اوقات جو دنیا دین کے اعمال اختیار بھی کرتا ہے اس کے اندر بھی دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے، اور وہ بھی دنیا ہی کی نظر ہو جاتی ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر بہت سارے احکام کی ایک فہرست ہے، اور لکھا ہے کہ تورات کے ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ چند آیات ہے۔ اس میں پہلا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی اہمیت بتائی کہ اللہ کا وحدانیت کا حکم ایک آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب بات والدین کے حسن سلوک کی آئی تو اس کی اہمیت اتنی بتلائی کہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی سارے آیتیں نازل فرمائی، اور پھر خاص طور پہ ان کی چھوٹی چھوٹی جزیات کی طرف توجہ دلائی، یوں کندھا جھکاؤ، یوں عاجزی دکھاؤ، اور خصوصاً جب وہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے پہ آ جائیں اور ان کی طبیعت کے اندر تحمل اور برداشت کم ہو جائے، اور ان کی کسی بات پر اصرار اور کسی بات پہ بجا گفتگو، تمہیں یہ چیز تو اس سے تمہارا دل تنگ نہ ہو، بلکہ خاص طور پہ اس بڑھاپے میں ان کی خاص خدمت کیا کرو، اس لیے کہ بوڑھا جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کے سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کی ساری توانائی سمٹ پہ زبان پہ آ جاتی ہے، وہ جاتا ہے کہ میں بولوں دنیا سنے، میں بولوں دنیا سنے۔ تو اس بڑھاپے کے اندر خاص طور پہ فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اس کا تذکرہ ایک آیت میں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جب تلقین کی بات آئی تو اس سے کئی ساری آیتیں بھیجی۔ رمضان کا موقع تھا اور بالکل ابتدا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، اور ایک سیڑھی چڑھی، اور پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اور پھر تیسری پہ رکھا، ہر بات آپ کی زبان سے جاری ہوا آمین آمین آمین۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو آپ کی حرکات اور سکنات پہ گہری نظر رکھتے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کا یہ انداز دیکھا جو ہماری نظروں میں پہلے نہیں گزرا، کہ آپ ہر ممبر کی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل امین آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر بھی اسے جنت حاصل نہ ہو۔ تو میں نے کہا اے اللہ اس بد دعا کو قبول فرما لے، یعنی ماں باپ کا بڑھاپا مل جائے یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جنت چند قدموں پر، تو وہ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے جسے ماں باپ کا بڑھاپا ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو شخص رمضان پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ جبرائیل امین نے بد دعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کی قبولیت کی سفارش کی۔ بتائیے ان کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ ایسوں کی بربادی میں کیا شک ہے؟ ایسی کی بربادی میں کیا شک ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ظلم و ستم اور ان کو پریشان اور ان کو دکھ دینا، یہ ایسا گناہ ہے، اس کا ریئیکشن آدمی اس دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہے، اس کی نحوست آدمی اس دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بد دعا کی سفارش کر رہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ جبرائیل بد دعا دے رہے، رمضان آیا اور پھر بخشش نہ ہو، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی توبہ نہ ملے اور گناہوں سے نجات نہ ملے، تو اس کی ازلی بدبخت ہونے میں کیا شک ہے؟ ازلی بد نصیب ہونے میں کیا شک ہے کہ رمضان آئے اور زندگی نہ بدلے، رمضان آئے اور زندگی نہ بدلے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں آمین فرمایا کسی کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، محمد سب کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ پہ درود نہ پڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ اے اللہ اسے بھی ہلاک کر دے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو والدین کے ساتھ
حسن سلوک کی تلقین ہے، اور چھوٹی چھوٹی جزیات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ خاص طور پہ بڑھاپے میں انہیں تمہاری مدد کی اور توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، اس موقع پہ خاص خیال رکھنا۔ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، جائز کاموں کے اندر تب بھی ان کے حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ ہاں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کوئی ایسی اطاعت نہیں اور ایسی خدمت نہیں جس میں خالق ناراض ہوتا ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسی اطاعت کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، اور پھر آگے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ہے، اور پھر تبذیر، فضول خرچی کی ممانعت ہے۔ ایک لفظ ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کیا، اس کی بھی مذمت ہے، اور تبذیر کے اندر برائی اس سے زیادہ ہے۔ تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں، کسی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا یہ شیطان کا بھائی، یہ شیطان۔ ایسی رسم و رواج جس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، ایسے مواقع جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسے میں مال خرچ کرنا یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کتنا بد نصیب آدمی ہے جس کی دولت سے گناہوں کو فروغ ملے، اور کتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کے دولت سے اور جس کے غنا سے اور جس کے وسائل سے سبحان اللہ دین کے گلشن آباد ہوں، اور نیکیوں کے نئے نئے پھول کھلے، اور امت کے اندر نیکیوں کو فروغ ملے۔ کتنا خوش نصیب تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مال آیا کہاں سے، مال آیا کہاں سے، اس لیے کہ جب اچھے مصارف میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے اس کی آنے کی آمدنی بھی ٹھیک ہے، اس کے آنے والے کمائی کے راستے بھی ٹھیک ہے۔ اور جب یہ مال و دولت حرام میں اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے میں لگتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مال کی کمائی بھی ٹھیک نہیں، مال کی کمائی ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب سود سے اور حرام سے اور غلط راستوں سے اور جھوے کی قسموں سے اور خیانت اور جھوٹ سے آمدنی آیا کرتی ہے تو پھر وہ اسراف میں خرچ ہوتی ہے، پھر وہ شیطانی کاموں میں خرچ ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ ممانعت فرمائی کہ تبذیر نہ کرو، اور پھر مال کے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو، حتیٰ کہ نیکی کے اندر بھی خرچ کرنا ہے تب بھی اعتدال کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ تم خود محتاج بن جاؤ، اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ تم خود محتاج بن جاؤ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور یہ پہلے والا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ تنگ دستی آئے گی، غربت آ جائے گی اور بوجھ بڑھ جائے گا، اس بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تو بچیوں کو بوجھ سمجھ کے زندہ درگور کر دیا کیا جاتا تھا، اور آج کی جاہلیت کے اندر اولادوں کو بے حیائی اور فحاشی کے ماحول میں ڈال کر صرف اس خیال سے کہ کہیں ان کے اخراجات کی ذمہ داری ہم پہ نہ آئے، یہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑے ہو جائیں، یہ خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ ان کا روحانی قتل ہے، یہ ان کی ایمان کا قتل ہے، یہ ان کی دینی زندگی کا قتل ہے، اور یہ ان کے اسلامی اور دینی اقدار کا قتل ہے۔ صرف دنیا کے مفادات کی خاطر اپنی اولادوں کو اس انداز سے روحانی قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ رزق کا معاملہ نحن نرزقهم وإياكم، روزی اللہ کے اختیار میں، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہم اس کے کئی مناظر دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، جوتی چٹکا رہے ہیں، اور ایک آدمی کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہے، دولت کے ڈھیر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو مقدرات سے ہے، مقدرات سے ہے۔ ہاں اسباب اور وسائل اس دنیا کی سنت ہے، وہ جائز اسباب و وسائل اختیار کرنے کا اللہ کا اور ہماری شریعت کی تلقین ہے، لیکن اس خیال سے کہ بھوک آئے گی اور فقر آئے گا اور افلاس آئے گا، اور اس سے اپنی اولادوں کو قتل کر دینا یا ان کا حمل ضائع کرا دینا۔ سانس آ گیا اور جسے کہیں کہ اس کے اندر زندگی آ گئی اور پھر قتل
کر دینا اور اولاد کو ضائع کر دینا یہ بھی ناحق قتل ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر یتیموں کے مالوں کے بارے میں احتیاط کی تلقین ہے، معاہدات ان کی پابندی اور ان کو پورا کرنے کی تلقین ہے، ناپ تول میں کمی کرنا اور کسی کا حق میں کوتاہی کرنا اس کی مذمت فرمائی کہ کسی کے حق میں کوتاہی نہ کرو، چاہے وہ ناپ تول کی شکل میں ہو یا حقوق العباد کے اندر کسی کوتاہی کا معاملہ ہو۔ اور پھر تکبر کی ممانعت فرمائی کہ متکبر آدمی اس کی مذمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ مختلف انداز سے مختلف زاویوں سے نصیحت کا پیغام انسانیت کو دیتا ہے۔ پھر اس قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر کفار کا یہ کہنا کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا تم پتھر بھی بن جاؤ، لوہا بھی بن جاؤ، اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا کرنے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وہ ذات تو ایسی ہے، ایک بوند سے ایسا اچھا بڑا انسان بنا دیا، اس کے لیے ایک نقشے کے بعد دوبارہ نقشے پہ لے کے آنا اس کا وہ کس کا کیا مشکل ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا تذکرہ اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا یہ کفار اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر کیسے بے خوف ہیں، انہیں کیوں خطرہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ کسی بھی طرح ان پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو انسان کو عزت بخشی اور احترام بخشا اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ ہر مشکل سے نجات کا راستہ نماز کا اہتمام ہے، اور خصوصاً تہجد کی ترغیب ہے اور تہجد کی نماز کے فضائل ہیں اس کا تذکرہ۔ پھر کچھ کفار اور یہودیوں کے کہنے پر کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور چند سوالات کیے، اور ان سوالوں کا تذکرہ، اور ان میں سے ایک سوال روح کا تھا۔ پھر کفار کا بیجا مطالبات کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے لیے تو نہریں جاری ہونی چاہیے، اور آپ کے لیے تو باغات ہونے چاہیے، اور آپ کے لیے تو سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ ہاں اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبری کا تاج پہنایا ہے، نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ان کا وہ اعتراض کہ اللہ کے فرشتہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں نہیں چلتا، تو اللہ آپ کی نبوت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات دیے، اور ان کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو حضور علیہ السلام کو تسلی دی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کا کوئی بھی نام، ساری نام اللہ کے اچھے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جس طریقے سے بھی اللہ کو پکارو اللہ تمہاری پکار سننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی شرک سے اور اولاد سے اور اپنے ذات اور صفات میں شرکت سے پاک ہیں، اور اللہ ہی کی بڑائی ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بڑے فضائل بتائے، اور بتایا کہ کوئی شخص اس کی شروع کی چند آیتیں حفظ کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی شخص جمعے میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت اس کے بدولت ہفتے بھر کے تمام صغائر کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس صورت کا دجالی فتنوں سے خاص تعلق ہے، اس کا جو پیغام ہے اس کا تعلق بھی ایسا ہے، اس لیے کہ دجال اپنے دور میں مادیت کا سب سے بڑا علمبردار ہوگا، اور اس صورت کا پورا موضوع روحانیت پر ہے، اللہ کی قدرت پر ہے، اور اللہ رب العزت کی جسے کہیں کہ غیر معمولی تعارف پر ہے۔ تو اس کے جس قدر ان صورت کا پیغام زندگی میں رچ بس جائے گا، تو جتنے مادیت کے راستے سے آنے والے فتنے ہیں، اس لیے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا معبود وہ مادیت ہے۔ دنیا نے اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا، اسی کے اندر نفع، اسی کے اندر نقصان، اسی کا یقین کر رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات،
ایسا ذہن بن گیا جیسے اللہ نے کائنات بنا دی اور پھر کہیں بیٹھ گئے اور یہ دنیا کا سارا نظام صرف اسباب و وسائل سے چل رہا. دنیا کا سارا نظام صرف اسباب و وسائل سے چل رہا ہے. اسباب و وسائل ہیں تو دنیا کی تعمیر ہوگی، اسباب و وسائل نہیں ہے دنیا کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اسباب و وسائل عزت کے ہیں تو عزت ملے گی، اسباب و وسائل عزت کے نہیں ہے تو آدمی رسوا ہو جائے گا. اسباب و وسائل زندگی کے ہیں تو آدمی زندہ رہے گا، اسباب و وسائل زندگی کے نہیں ہے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. گویا کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور ایک طرف ہو گئی اور دنیا اسباب و وسائل کے تحت چل رہی ہے. یہ صورت بتا رہی ہے، اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ اسباب و وسائل کا استعمال اس شریعت، اس دنیا کے اندر اللہ کی سنت ضرور ہے، شریعت کا حکم ضرور ہے، لیکن مسلمان کے لیے ان پہ تکیہ کرنا نہیں. تقیہ اللہ کی قدرت پر، تقیہ اللہ کی ذات پر، تقیہ اللہ کی صفات پر، ایمان نفع نقصان کا اللہ کی ذات پہ ہو کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ، کوئی سبب با نتیجہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو بنیادی موضوع اس صورت کا یہی ہے. اور چونکہ دجال اپنے دور میں مادیت کا سب سے بڑا علمبردار ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرے پاس وہ اسباب وسائل ہیں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تم زندہ رہو گے، تمہاری زندگی ہری بھری ہوگی، اور اگر تم نے میرا انکار کر دیا تو میں تمہاری زندگی لے لوں گا اور تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا. تو جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے ظاہر ہے ان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. تو اس صورت میں پیغام ہے کہ یہ دنیا اسباب و وسائل کے دائرے میں ضرور ہے، لیکن ان اسباب و وسائل پر حکومت اللہ کی ذات کی، قدرت اللہ کی ذات، فیصلہ اللہ کی ذات کا ہے. چاہے تو ان اسباب سے نتائج دے دے اور چاہے تو اللہ نتائج دینے پہ آئے تو ان اسباب و وسائل کا وہ محتاج بھی کوئی نہیں. تو بنیادی موضوع اس صورت کا مادیت کا، جسے کہیں کہ مادیت سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کا نظام اور اس کی معرفت کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی ہے ابتدا کے اندر، اور پھر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی اور وقت کے سارے معاشرے اور سوسائٹی سے ہٹ کٹ کے جب ایمانی زندگی اختیار کر لی تو بہت سارے دائیں بائیں کے خیر خواہوں نے بھی کہا کہ تم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے زندگی گزارو گے، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، کیریئر کا کیا بنے گا، تم کھاؤ گے کہاں سے، زندگی کیسے گزرے گی. جیسے عام طور پہ کہ اگر زمانے کے طرز پہ نہ چلے اور دنیا کی چاہت پہ تم نہ چلے اور وقت کے حاکم کے ضابطوں پہ زندگی نہ گزاری، تم زندہ کیسے رہ سکو گے، تمہارا معاش کا کیا ہوگا، تمہارا نظام زندگی کیسے چلے گا. تو ان نوجوانوں نے اس موقع پہ کیا پیغام دیا، ربنا رب السماوات والارض، جو ساری زمین و آسمان کی مخلوق کو پالنے والی ذات ہے نا وہ ہمیں بھی پال لے گی. عام طور پہ ایک بڑی بات جو سامنے میں رکاوٹ بنتی ہے، تمہارا کیریئر کیا بنے گا، تمہارا معاش کیا بنے گا، تمہارا مستقبل کیسے گزرے گا. تو یہی انداز ان نوجوانوں کے سامنے، احوال ان نوجوانوں کے سامنے بھی آئے. تو انہوں نے ایک جملے کے اندر سارا معاملہ کلیئر کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض، جس ذات نے ہمیں پروان چڑھایا ہے نا ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک، جس ذات نے ہماری تربیت اور پرورش اور ہماری زندگی کا سامان ہمیں مہیا کیا ہے اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو وہ ساری زندگی کی سامان اور غذا مہیا کر رہا ہے، وہ ہمیں بھی مہیا کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ کہتے ہیں بندہ جیسے میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میرے فیصلے بھی پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ہونے لگتے ہیں. اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے جب سفر کو نکلے تو ایک غار میں جا کے پڑاؤ ڈالا، اور سبحان اللہ، اللہ کا نظام دیکھیے نا، آدمی کتنے دن سو سکتا ہے، کتنے دن آرام کر سکتا ہے، کتنی دن تک اس کی نیند پوری ہوگی. صدیوں سوتے رہے، 309 سال، 3 صدیاں 9 سال تک سوتے، اتنی لمبی نیند. ربنا رب السماوات والارض، جب وہ زندگی دینا چاہے تو وہ کسی اسباب کا بھی محتاج نہیں. تو وہ جو نظریہ ہے کہ یہ دنیا صرف اسباب و وسائل کے گرد گھومتی ہے اور ساری دنیا کے نتائج ان اسباب و وسائل کے صرف محتاج ہیں، یہ ہیں تو نتائج ہیں، یہ نہیں تو نتائج نہیں، عزت کے، کامیابی کے، زندگی کے، فلاح کے،
صحت کے. تو اس صورت کے اندر یہ پیغام ہے کہ اللہ کی قدرت اس سے بڑھ کر ہے. اسباب و وسائل پر حکومت اللہ کی ہے. 309 سال تک سلائے رکھا. اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیسے سلایا؟ ظاہر جسم اگر مٹی پہ پڑا رہے اور ایک ہی حصے پہ پڑا رہے تو جسم بھی خراب ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کتنا پیار کا انداز ہے، ہم انہیں کروٹ دیتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں طرف کروٹ دیتے ہیں، بائیں طرف کروٹ دیتے ہیں. کیا پیار کا انداز ہے، ہم کروٹ دیتے ہیں. سورج کو حکم دیا میرے بندے لیٹے ہیں تازہ شعاعیں ڈال دو. ہوا کو حکم دیا میرے پیارے لیٹے ہیں تازہ جھونکے ڈال دو ادھر. اور یوں اللہ رب العزت زندگی کا سامان کر رہا ہے. اب یہ اتنے 3 صدیوں کے بعد جب اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، 3 صدیوں تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. اب جب اٹھتے ہیں تو جیسے ہی اٹھے بھوک لگ گئی. اب آپس میں کہنے لگے کھانا لے آؤ، کھانا لے آؤ. بھائی ٹھہرے کتنے دن؟ آدھا دن سوئے ہوں گے. لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن آدھا دن اتنے ہی سوئے ہوں گے. صدیاں گزر گئی. قرآن ہے یہ سونے والے پیغمبر نہیں ہیں، یہ سونے والے نبی نہیں ہیں، یہ سونے والے رسول نہیں ہیں، یہ آرام کرنے والے اللہ کے ولی ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نبوت کی ایک عمارت تھی، ایک اینٹ خالی تھی، میں اس میں آ گیا وہ عمارت پوری ہو گئی. اب کوئی اور رسول نبی نہیں ہے. لیکن ولایت، ولی قیامت تک رہیں گے، یہ قیامت تک رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ کرامت دی، اللہ رب العزت نے یہ کرامت دی کہ 3 صدیوں تک سوتی. اتنی لمبی نیند ہے، بھوک نہیں، پیاس نہیں، جسم خراب نہیں، بینائی نہیں خراب، سماعت نہیں خراب، گویائی نہیں خراب، دماغ نہیں خراب، اعصاب اور جوارے نہیں، ان میں بڑھاپا طاری نہیں ہوا، وہ کمزور نہیں ہوئے. لبثت یوما او بعض یوم، کتنے دن؟ آدھا دن، ایک دن. اللہ کی شان، بھوک لگ گئی، کہنے لگے فبعثوا احدکم بورقکم هذه المدینہ، جاؤ کسی کو بھیجو کھانا لے کے آ جائے. لیکن چونکہ اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو بہت محتاط تھے کھانے پینے میں کہ حلال پیٹ میں جائے حرام نہ جائے. اس لیے کہ لقمہ حرام کا اپنا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کی اپنی نحوست ہوتی ہے. ساری نیکیوں کے انوارات لمحوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات لقمہ حرام سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. آج گناہوں کی طرف طبیعتوں کا چاہنا اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف طبیعتوں کا مائل ہونا اور اللہ کی بغاوت سے زندگی میں لطف اور مزے لینا، اس کی بنیادی وجہ کہ خون حرام سے بنا ہے، غذائیں حرام ہو گئی ہیں، آمدنی خراب ہو گئی ہے، کہ گندگیوں میں مزہ آتا ہے، حرام میں لطف آتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے محتاط تھے کھانے پینے میں. کہنے لگے احتیاط سے جانا، کسی اچھے ہوٹل والے کے پاس صحیح غذا لے کے آنا، اور اسے پیسے دیے. پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ جب وہاں گیا تو وہ جس سے کہا کہ میاں کھانا چاہیے، تو اس نے کہا میاں آج کی کرنسی لاؤ. پرانے زمانے کی کرنسی اٹھا کے لے کے آ گئے. اس نے کہا آج کی کرنسی، پرانے زمانے کی کرنسی. حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ اس ملک کی ایک پرانی تاریخ تھی کہ چند نوجوان تھے جو اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے تھے اور پھر ایسے گم ہوئے کوئی ان کا پتہ نہ لگا. تو وہ تذکرہ پھر چھڑ گیا. تو اس نے خوشخبری سنا دی کہ تم وہ ہو، تم تو اللہ کی قدرت کا شکار اللہ نے تمہیں بنایا ہے. اب وہ قوم بھی نہیں رہی، وہ ماحول بھی نہ رہا، وہ بادشاہ بھی نہ رہا، اور ہر طرف خدا پرستی کا اور خدا کی بندگی کا یہاں ماحول ہے. اور وقت کا حاکم بھی اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. اس کے بعد جب لے گئے تو عین اس وقت سجدے میں گرا ہوا اور دعا کر رہا ہے اللہ میرے ملک کے کچھ حصے کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر رہے، کوئی برہان بھیج دے، کوئی حجت بھیج دے، کوئی دلیل بھیج دے. ادھر یہ پہنچ گئے تو بادشاہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ نے برہان بھیج دیا. جو 3 صدیوں کے سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا.
تو یہ اللہ کی قدرت کا شکار ہے نوجوانی میں اللہ کا وفادار بننا. وفاداری کا اصل موسم ہے ہی یہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الشاب نشأ فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا جس خوش نصیب آدمی کو اپنی جوانی یوں نصیب ہوئی کہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ اپنی جوانی کو پروان کر رہا اور اس کی پرورش جوانی کی اللہ کی بندگی میں ہو رہی، تو کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. خاص مہمانوں میں اللہ رب العزت اسے رکھیں گے. تو ان نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے یہ اپنی بندگی کی اور اپنی وفاداری کی زندگی نصیب فرمائی اور ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کیا. بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش. جتنا بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو نوازش ہوتی ہے، جو اکرام ہوتا ہے، جو انعام ملتا ہے، وہ بھی پھر اسی مجاہدے اور اس قربانی کی بدولت ملتا ہے، اسی کی بقدر ملتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو پیغام ہے کہ تم جب بھی کوئی کام آئندہ کا ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم کل کریں گے، ہم پرسوں کریں گے، بلکہ یوں بھی ساتھ کہا کرو انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ بھی مادیت نری مادیت پر جو ایمان ہے اس پر اس کی تردید ہے. اسباب اکٹھے ہیں، وسائل اکٹھے ہیں، سارا نقشہ تیار ہے، اور پھر آدمی کہتا ہے ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، ہوگا تب جب اللہ چاہے گا. تو یہ انشاءاللہ یہ اعلان ہے کہ یہ اسباب و وسائل یہ اپنے اندر کسی نتیجہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے. نتیجے کی طاقت صرف اللہ کے پاس. سارا کام اسباب و وسائل سے ہوتا ہوا نظر ہوا، مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے ماشاء اللہ. ان اسباب و وسائل سے نہیں ہوا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. یہ مسلمان کی تہذیب کے زندگی کے حصہ تھے یہ کلمات، کہ ہر وقت ان کی زبان سے یا ماشاء اللہ ہوتا یا انشاءاللہ ہوتا، کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، پلاننگ موجود ہے، منصوبہ بندی پوری ہے، اور بظاہر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی کہتا ہے انشاءاللہ. ان اسباب و وسائل سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو اس کی تلقین فرمائی کہ جب بھی کوئی کام پیش ہو انشاءاللہ کہہ دیں. اور خاص طور پہ پھر ان لوگوں کی شان کا تذکرہ ہے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا ان کے ساتھ آپ بیٹھا کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آپ بیٹھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی تلقین فرمائی. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اللہ رب العزت نے یوں تعریف فرمائی ہے اور ساری امت کو پیغام دیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جن کی صبح شام اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، ایسی نشستیں، ایسی محفلیں، ایسی صحبت مل جائیں، یہ بڑی دولت ہے اس دنیا کے اندر. اور فرمایا ایسے اللہ والوں سے آپ نظریں نہ ہٹائیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ان لوگوں کا تذکرہ، ایک وہ جس کے پاس مادیت کے نقشے تھے لیکن خدا کی بندگی سے محروم تھا، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین اور ایمان سے محروم تھا. اور دوسرا وہ جس کے پاس بظاہر دنیاوی نقشے موجود، مادیت کے نقشے موجود نہیں تھے، لیکن اس کے پاس خدا کی عبادت اور خدا کی ذات پہ ایمان یقین، یہ سرمایہ موجود تھا. انجام کیا ہوا؟ مادیت پرستی اسے ہلاکت سے نہ بچا سکی، اور خدا پرستی اس بندے کو نجات اور فلاح کے راستے پہ ڈال گئی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آخرت کا تذکرہ ہے. کل قیامت میں ہر شخص کے اعمال جب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو حیرت سے یہ مجرم اپنی بدعمالیوں کو جب دیکھے گا اور کہے گا کہ اس نامہ اعمال نے تو نہ میری چھوٹی خطا چھوڑی ہے، نہ کوئی میرا بڑا گناہ چھوڑا ہے، اور ساری زندگی کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کے پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا، حق سچ کی تلقین کرنا، حق پہ عمل کرنے والوں کو بشارت دینا، اور راہ فرمانی کرنے والوں کے لیے ڈرا کا سامان مہیا کرنا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور دونوں کے پاس
ایک کے پاس ظاہری شریعت کا علم تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت خضر کے پاس تکوینی علم تھا۔ حضرت تکوینی علم کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس آئے، دونوں کا سفر جاری ہوا، کچھ شرائط طے ہوئے اور کچھ آداب اس سفر کے طے ہوئے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ ان شرائط میں اور آداب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جس چیز کا ہم نہ بتائیں اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں۔ تو بہرحال سفر شروع ہوا تو پہلے سفر کے اندر یہ دیکھا کہ اس کشتی پہ دونوں حضرات سوار ہوئے، اور پھر درمیان میں جب کشتی پہنچی تو ایک تختہ حضرت خضر نے اس کا نکال دیا۔ تو ظاہری شریعت کے لحاظ سے ظاہر ایک زیادتی تھی کہ ایک کشتی والے نے آپ کو سوار کیا اور عزت دی اور اکرام کیا اور آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری شریعت کی نظر رکھتے ہوئے فوراً بول پڑے، اس لیے کہ نبی ظاہری شریعت کے خلاف ہوتی ہوئی دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے تختہ کیوں نکالا، کیا سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ اور خضر نے فرمایا بھائی طے ہوا تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ درگزر کر دیں، چلیے آپ میری سے بھول ہو گئی، پھر چل پڑے۔ اور جب چلے تو حضرت خضر نے ایک بچے کو جو گلی میں کھیل رہا تھا اسے پکڑا اور اس کی سر تن سے جدا کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ ظاہری شریعت کے خلاف نظر آیا، پھر انکار کر دیا اور کہنے لگے آپ نے عجیب کام کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، تمہارا سفر ہمارے ساتھ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے تو شرط لگائی تھی اور اس سفر کا ایک ادب بتایا تھا کہ خاموش رہنا ہے، سوال نہیں کرنا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آخری موقع ہے، آخری موقع ہے، اور اگر آخری موقع دے دیں اور آپ میرا یہ عذر قبول کر لیں۔ چنانچہ یہ سفر جاری رہا، اور پھر اس کے کیا نتائج ہیں اس سفر کے وہ آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔